دیکھیں اس سوال کے دو جوابات ہیں. ایک تو میں اپنے حوالے سے دوں گا کہ میں جو کچھ بیان کرتا ہوں وہ تو بخاری مسلم میں لکھا ہے. اگر اسے کوئی توہین رسالت یا توہین بنو امیہ، اور بنو امیہ سے مراد ادر دین عثمان ابن عفان اور عمر بن عبدالعزیز شمار کرتا ہے تو وہ کرتا رہے، وہ تو توہین کے اوپر ہمیں فخر ہے. اگر بخاری اور مسلم میں کوئی چیز آئی ہے وہ تو نبی الاسلام کے فرامین ہے. اور اگر اس توہین سے مراد کوئی وہ لے رہا ہے جو کہ شیعہ علماء لیتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کے حوالے سے ایسے واقعات موجود ہیں جن کے اوپر گرفت ہے، تو ہم کہتے ہیں وہ واقعات سامنے لے کے آئیں. ہم اسی اصول اور مبادی کے اوپر آپ کی کتابوں سے واقعات نہیں نکالیں گے، ورنہ اگر ہم وہاں سے نکالیں تو وہ اس سے کئی گنا زیادہ نکال سکتے ہیں، اور آپ کے پاس بھاگنے کا راستہ صرف یہ ہوگا کہ آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے اصول محدثین پہ یہ صحیح نہیں ہے، اگرچہ آپ صحیح بھی مانتے ہو. تو ہم ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ کرتے ہوئے ہم قرآن سے اسی قسم کے واقعات نکالیں گے، اور پھر ہم آپ سے سوال کریں گے کہ قرآن کے اندر جو یہ واقعہ آیا ہے اگر یہ اخلاق سوز نہیں ہے تو صرف اس وجہ سے کہ اہل سنت کی حدیث کی کتاب میں کوئی واقعہ آ گیا آپ اسے اخلاق سوز کہیں گے. مثال کے طور پہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، اگر حضرت موسیٰ اور خضر والا واقعہ، یہ لفظ خضر، یہ اگر بخاری میں ہوتا اور قرآن میں نہ ہوتا، ان سب نے کہنا تھا دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پیغمبر کا استاد جو کہ خود بھی پیغمبر ہے خضر، وہ دوسرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو دینی تعلیم دے رہا ہے اور اس میں ایک بچے کی گردن مروڑ رہا ہے جس نے ابھی بڑے ہی ہونا تھا اور پھر اس نے کرنا تھا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل چیلنج ہو رہی ہے. شیعہ کے ہاں یہ بڑا ایک مسئلہ اٹھایا جاتا ہے نا صفت عدل کا. یہ صفت عدل چیلنج نہیں ہو رہی اس کے اندر کہ ایک بچہ جو ابھی بڑا ہی نہیں ہوا اسے پہلے ہی گردن مروڑ دی ہے. دیکھیں اس کے اوپر ایگزیکیوشن تو تب ہونی تھی جب بڑا ہوتا اور ایکٹیویٹی پرفارم کرتا. تو ان سارے واقعات، اس قسم کے جو واقعات ہیں، اس کی تعویل پتہ کیا کریں گے کہ نہیں اگر وہ بڑا ہوتا تو یہ کرتا. چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہونے دینا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نیک والدین کے پروٹوکول کی وجہ سے اسے نئی اولاد دینی تھی تو اس کے بچے کو بچپن میں مار دیا. اور وہ جو خضر نے وہ جو ڈیوٹی پوری کی وہ اسرائیل کی پوری کی، وہ اللہ کی ڈیسٹنی میں پہلے ہی اس کی عمر اتنی لکھی ہوئی تھی. یہ ساری کی ساری کرالز بنائیں گے، آپ 50 کرالز بھی بنا لیں. اس کو آپ دنیا کی کسی بھی عدالت میں لے جائیں اس واقعے کو، وہ پہلا سوال ہی عدل کے پوائنٹ آف ویو سے کریں گے کہ ایک بچہ ابھی بڑا ہوا ہی نہیں، اس نے کوئی ایکٹیویٹی کی نہیں ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر جو اس نے ابھی گناہ کرنا تھا ابھی کیا نہیں ہے، گردن مروڑ دی ہے. اس کا جواب صرف ہم آپ کو دیں گے کہ یہ مسئلہ تقدیر سمجھایا گیا کہ اگر کسی شخص سے بچپن میں اولاد چھین لی گئی ہے تو اسے صبر کرنا چاہیے کہ عین ممکن ہے کہ وہ اولاد بڑی ہو کر اس کے لیے وبال جان بنتی، اسے بھی جہنم تک پہنچا دیتی. اس لیے اللہ نے لے لی ہے اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ایک اور اولاد دے دی. یہ پورا جو واقعہ ہے نا یہ آپ کو تقدیر کا مسئلہ سمجھاتا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ مانیات سے تعلق رکھتا ہے. جو صفت عدل والا ایشو جو شیعہ نے اٹھایا ہوا ہے کہ اللہ پہ عدل کرنا واجب ہے، اس میں تو پھر یہ فٹ ان اس اصول اور مبادی کے اوپر نہیں بیٹھے گا، لیکن یہ بھی مانیں گے چونکہ قرآن کے اندر آیا اور اس کی تعویل کریں گے. تو اس طرح بخاری اور مسلم میں بھی جو واقعات آتے ہیں ان کی تعویل کی جائے گی. مجھے بتائیں، اگر آپ کو انسانی شکل میں آ کے جبرائیل یہ بشارت دے رہا ہے کہ آپ کے ہاں وہ بچہ پیدا ہو رہا ہے جسے ہم جہان والوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں، سیدہ مریم کو دی نا بشارت، اس کے بعد کیا یہ جواز بنتا تھا کہ سیدہ مریم جب پریگننٹ ہوئی ہیں اور بچہ لے کے آئی ہیں انہوں نے پتا کیا جملہ بولا ہے، کاش میں مر کے مٹی ہو جاتی، یہ دن نہ مجھے دیکھنا پڑتا. کیوں بھائی نسیم منسیہ؟ تمہیں تو جبرائیل نے بشارت دی ہوئی ہے، تمہیں تو خوش ہو کے جانا چاہیے کہ اللہ کا پیغمبر اٹھا کے لے کے جا رہی ہوں. یعنی مجھے اگر یہ ہو میں تو اس طرح ایکٹیویٹی پرفارم کروں گا. ایک طرف جبرائیل انسانی شکل میں آ کے بشارت دے رہا ہے اور بتایا ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا اور کہا کہ یہ وہی ہے جس کے بنی اسرائیل انتظار کر رہے ہیں، تو ان کو تو خوشی کے مارے پھولے نہیں سمانا چاہیے، الٹا وہ کہہ رہی ہے کاش میں مر کے مٹی ہو جاتی. کیوں کہا؟ انسانی تقاضا ہے. یہی بات اگر بخاری میں لکھی ہوتی ہے انہوں نے کہنا تھا دیکھو سیدہ مریم پہ جھوٹ باندھ دیا انہوں نے، مریم کو تو جبرائیل بشارت دے رہا تھا، یہ کیسے؟ اور یہ میں پھکیاں صرف شیعہ کو نہیں دے رہا، منکرین حدیث کو بھی دے رہا ہوں. یہ ایک تیر سے میں دونوں کو علمی جواب دے رہا ہوں کہ تم لوگوں نے اس کا مذاق اڑانا تھا کہ اللہ کا پیغمبر اس کی پیدائش اس عورت کے ہاں ہونے والی ہے اور پہلی بشارت مل گئی ہے، اس کے باوجود بھی وہ رو رہی ہے اور وہ ڈرتی ڈرتی وہاں جاتی ہے. اس سے بھی بڑھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کو جب انہوں نے حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل دیکھے دعا کی، اللہ نے بشارت دی، دے دی. کا نشانی کہا کہ تم 3 دن تک کلام نہیں کرو گے مگر صرف اپنے اشاروں سے. اچھا ہو گیا. تو جب فرشتے نے آگے بشارت دی تھی
تو انہوں نے کہا کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں, میری بیوی بانجھ ہے, مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ مجھے بتائیں, مجھے آپ کو یہ بات پتا ہے کہ اللہ چاہے تو بانجھ کو بھی اولاد دے سکتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا. ایک انسانی تقاضا, انسان کو ہمیشہ کیوریوسٹی رہتی ہے کہ یار یہ کیسے ہوگا, کوئی نئی بیوی آئے گی. اب یہ میں تعویل کر رہا ہوں, قرآن میں نہیں یہ تعویل لکھی ہوئی, یہ میں تعویل کر رہا ہوں. یا یہی بیوی اللہ تعالیٰ میرے لیے اس کو صحیح کر دے گا, یہ تو مطلب اس چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دیکھیں وہ فرشتے نے بھی جو جستا جواب دیا ہے نا, انہوں نے کہا کہ تو بھی تو زکریا کوئی شے نہیں تھا, اللہ نے تجھے بنایا تھا, تو اللہ تعالیٰ تجھے کیا اولاد نہیں دے سکتا؟ ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے واقعات اگر احادیث میں آئے ہوتے ہیں, انہوں نے مذاق اڑانا تھا. دیکھو جی پیغمبر کا اسٹیٹس ہو سکتا ہے کہ وہ دعا مانگے اور قبول ہو جائے اور آگے سے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں جو 2 کووں کا واقعہ ہے سورۃ المائدہ کے اندر, جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اسے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی, پہلا قتل تھا کہ میں نے لاش کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ 2 کوے بھیجے, اور پھر فل ان دی بلینکس ہے, وہ تورات میں پوری تفصیل موجود ہے, لیکن وہ فٹ ان بیٹھ رہی ہے کیونکہ اینڈ پہ وہ جملے بولتا ہے کہ میں تو کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا. اس کا مطلب ہے جو تورات میں اور اسرائیلی روایتوں میں آیا کہ وہ جو کوے لڑے ان میں سے کوا مرا, دوسرے نے اس کی قبر چونچ سے کھودی اور اسے دفنایا. اس کے علاوہ کوئی اور چیز فٹ ان نہیں بیٹھتی کہ میں کوے کی مانند بھی نہیں ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپا سکتا. یہ الفاظ تو قرآن میں تھے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بات بالکل درست ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا. اب یہ واقعہ بخاری میں لکھا ہوتا نا تو انہوں نے کہنا تھا جی یہ کوے کہاں پائے جاتے ہیں جی جو اپنے مردوں کو دفناتے ہیں, یہ تو ہے ہی لاجیکل واقعہ ہے. جسے وہ کہتے ہیں جی بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بندروں نے سنسار کیا تھا, تو ہم ان کو کہتے ہیں بھائی جہاں وہ کوے پائے جاتے ہیں نا جس جنگل میں, وہاں پہ یہ والے بندر بھی پائے جاتے ہیں. تو اس طرح کے کئی واقعات ہیں جو میں قرآن سے پیش کر سکتا ہوں. مثلا موسیٰ علیہ السلام, ان کی والدہ کو بشارت دی گئی ہے کہ بچہ پیدا ہوگا, اپنے پانی میں ڈال دینا سب کچھ. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا فرعونی قتل کر دیتے تھے. اچھا موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کیوں نہیں قتل کیا؟ یہ کہیں گے جی پانی میں بہا دیا. مسنگ لنکس میں آپ کو جو بتا رہا ہوں, بھئی پانی میں تو بہا دیا, لیکن وہی عورت واکنگ ڈسٹنس پہ فرعون کے گھر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جی میں تمہیں ایک ایسا گھر بتاتی ہوں کہ جہاں یہ دودھ. اچھا یہ دودھ والا معاملہ آج کے دور میں تو آپ کہہ سکتے ہیں ادویات ہیں, اس زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا. ویسے یہ ماں ام موسیٰ ہیں یا موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے مریم جو وہاں اس فرعون نہیں, وہ تو بہن گئی ہے نا, وہ کہتی ہے میں خبر دیتی ہوں ایسے گھر کی. اچھا اب وہ جو خبر دی اس گھر کی, اس گھر والے سے کہیں فرعون نے نہیں پوچھا کہ بھائی تیرا دودھ کہاں سے اتر آیا, تیرا بچہ کدھر ہے جو پیدا ہوا تھا, وہ کدھر غائب کیا, کہ یہ وہ بچہ تو نہیں. اب یہ سارے مسنگ لنکس ہیں, کس طریقے سے ان کی عقل معاف ہوئی. ان ساری چیزوں کے اوپر ہم فلنگ دی بلینکس خود کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزانہ معاملہ کر دیا ہے کہ ان کی عقل جواب دے گی, اس طرح ان کا دھیان ہی نہیں گیا, لیکن قرآن میں تو نہیں موجود نا. یہ کیوں کرتے ہیں؟ فٹ ان بٹھانے کے لیے. تو اس طرح احادیث کے معاملے میں بھی تعویلات, ہاں جہاں 180 ڈگری آ جائے اسٹیٹمنٹ وہاں تعویل نہ کریں. 180 ڈگری یہ ہے کہ قرآن ایک بات کر رہا ہے, بالکل اس کے اپوزٹ کوئی اور بات ہو رہی ہو, پھر 180 ڈگری ہوگی. اگر قرآن اس بات میں خاموش ہے اور سنت اس کی تفصیل کوئی بیان کرتی ہے, مثلا قرآن میں یہ تفصیل نہیں آئی کہ یہ واقعہ موسیٰ اور خضر کا کیوں ہوا ہے, لیکن بخاری میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھرے مجمع میں کسی نے پوچھ لیا تھا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں ہوں. یہ بات تو ٹھیک کی تھی انہوں نے, وقت کا پیغمبر سب سے بڑا عالم ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی اس حیثیت کے مطابق یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ سب سے پہلے وہ اللہ کا ذکر کریں. دیکھیں نا, آپ میرا تعارف کرواتے ہیں, میں جواب میں پہلا جملہ کیا بولتا ہوں, لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کے بعد دروشی پڑھ کے پھر اپنی بات شروع کرتا ہوں. خدا کو شامل کیے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے. ہمارے نبی علیہ السلام سے ایک دفعہ اوور لک ہو گیا, انشاءاللہ کہنا بھول گئے, وہی نہیں آئی. پھر قرآن میں آیا کہ نبی کبھی آپ نے یہ نہیں کہنا میں یہ کام کل کروں گا, سورۃ الکہف میں, جب تک انشاءاللہ نہ کہیں. امت کی تعلیم ہوئی. تو اس طرح کے معاملات جو بشری تقاضے ہیں وہ انبیاء کے ساتھ اٹیچ ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. انبیاء فرشتوں کی طرح نہیں ہے معصوم, نہ وہ روبوٹ ہیں. ہاں ان کے اندر شر اور خیر دونوں مادے موجود ہیں. انبیاء کی عصمت میں اور فرشتوں کی عصمت میں بھی فرق ہے. ہاں شر اور خیر دونوں مادے موجود ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کا خیر ایسا غالب کرتا ہے کہ ان کا شر ختم ہو جاتا ہے. جیسے نبی علیہ السلام جب معراج پہ جانے لگے تھے تو بخاری مسلم میں ہے کہ آپ کا سینہ چاک کر کے تو دل میں سے وہ لوتھڑا نکالا گیا اور کہا کہ یہ دنیا کا حصہ تھا. ایک 12 سال کی عمر میں بھی آپ کا اس طرح کا سینہ چاک ہوا. اس طرح کے سارے معاملات تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ